دوستو، عالم بے بدل کی اصطلاح تو عام ہے، مگر حقیقی معنوں میں یہ اصطلاح بہت کم لوگوں پر صادق آتی ہے۔ علامہ مظفر عباسی مرحوم ایسی ہی شخصیات میں سے ایک تھے جنہیں عالم بے بدل ہی نہیں بلکہ عامل بے بدل کہنا درست ہوگا۔ انہوں نے عالم با عمل ہونے کی بہترین مثال قائم کی۔ اپریل 1931 میں مری کے ایک گاؤں مسیاڑی میں تبلیغی جماعت مری کے بانی حاجی محمد سلیم صاحب کے گھر جنم لینے والے علامہ مظفر عباسی حقیقی معنوں میں مری کی پہچان نہیں بلکہ مری کی شان تھے۔ علامہ صاحب ایک عظیم علمی و ادبی شخصیت ہی نہیں، باکمال انسان بھی تھے۔ ان کا اصل نام تو محمد طالب عباسی تھا، مگر انہیں شہرت ان کے قلمی نام سے ملی۔ انہیں مختلف علوم پر دسترس تھی، وہ ماہر لسانیات تھے۔ انہیں پاکستان کے پہلے اسپرانتو دان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہی نہیں، اسپرانتو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ علامہ مظفر عباسی نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں مسیاڑی سے حاصل کی۔ کم عمری میں ان کے والد نے انہیں تحصیل علم کے لیے دہلی بھیج دیا، جہاں وہ قیام پاکستان تک مقیم رہے۔ آزادی کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے عربی اور فارسی کے امتحانات پاس کیے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے ایم اے اسلامی تاریخ اور علامہ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1957 میں انہوں نے اپنی تدریسی خدمات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ طویل عرصہ گورنمنٹ ہائی اسکول گرڑا گلی مری میں پڑھاتے رہے اور پھر پی اے ایف کالج لوئر ٹوپا سے بحیثیت وائس پرنسپل ریٹائر ہوئے۔ دوران ملازمت وہ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اعلیٰ عہدے اور پھر مدینہ یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے دونوں سے معذرت کر لی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو تعلیم سے بہرہ ور کرنے کو ترجیح دی اور یہی پوری عمر گزار کر علم کی دولت بانٹتے رہے۔ یہاں انہوں نے 2 دینی ادارے بھی قائم کیے۔ لکھنے پڑھنے کا انہیں شروع سے جنون تھا، چنانچہ علامہ الحق اکوڑا خٹک اور الفاروق کراچی میں ان کے تحقیقی مضامین تواتر سے شائع ہوتے رہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ یورپ کی تمام بڑی زبانیں دراصل عربی النسل الفاظ پر مبنی ہیں۔ 1952 میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی امتحان کی تیاری کے دوران ان کی نظر ایک روز سر عبدالقادر کے مضامین انتخاب مخزن میں درج اسپرانتو کے بارے میں ایک مضمون پر پڑی۔ یہ مضمون سر عبدالقادر نے 1907 میں پیرس میں ہونے والی اسپرانتو دانوں کی سالانہ کانفرنس میں پڑھا تھا۔ یہاں سے علامہ صاحب کو یہ زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بڑی تگ و دو کے بعد انہوں نے 1956 میں برٹش اسپرانتو ایسوسی ایشن سے کتابیں منگوا کر یہ زبان سیکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ 1976 میں انہوں نے اسپرانتو کی پہلی کتاب مرتب کی، جسے مکتبہ القریش لاہور نے شائع کیا۔ اس طرح پاکستانی عوام کو اسپرانتو زبان کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ یہاں ہم اپنے معزز سامعین کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اسپرانتو ایک مصنوعی زبان ہے جو 1879 میں پولینڈ سے تعلق رکھنے والے عربی اور عبرانی کے ایک ماہر ڈاکٹر زمنہوف کی سرپرستی میں عالمی زبانوں کے 20 ماہرین نے تیار کی تھی۔ اسپرانتو کی پہلی کتاب 1887 میں شائع ہوئی۔ اس زبان کی تیاری کا بنیادی مقصد دنیا کی ایک ایسی مشترک اور رابطے کی زبان ترتیب دینا تھا جو خاص ملک، قوم یا کسی خاص مذہب کی زبان نہ ہو، بلکہ سائنسی ایجاد کی طرح یہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہو بھی اتنی آسان کہ کوئی شخص معمولی سی محنت سے اسے سیکھ سکے۔ علامہ صاحب نے نہ صرف اس زبان کو جلد سیکھ لیا بلکہ اس میں اسلامی مواد اور احادیث مبارکہ کے ترجمے بھی کیے۔ اس کے بعد انہیں قرآن کریم کا اسپرانتو میں ترجمے کا خیال آیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کا اسپرانتو میں ترجمہ اٹلی کے ایک شخص نے جرمن زبان کے ترجمے سے کیا تھا۔ علامہ صاحب نے براہ راست عربی متن سے قرآن کریم کا اسپرانتو میں ترجمہ کیا۔
سعودی حکومت نے اسپرانتو زبان اور قرآن کے اسپرانتو میں ترجمے کا باریک بینی سے جائزہ لیا، اور جب اسے ہر طرح کا اطمینان ہو گیا تو سعودی حکومت نے علامہ صاحب کو سرکاری مہمان کے طور پر حج کی دعوت دی۔ تاہم علامہ اپنی عمر کی وجہ سے حج پر خود نہ جا سکے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حج پر بھیج دیا۔ یہ بذات خود ان کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ علامہ صاحب کی اسپرانتو میں شاندار خدمات کے اعتراف میں یونیسکو کے ذیلی ادارے عالمی اسپرانتو ایسوسی ایشن نے اگست 2001 میں انہیں اپنا اعزازی رکن منتخب کیا۔ یہ اعزاز دنیا کے 15 کروڑ اسپرانتو دانوں میں سے صرف 57 افراد کو حاصل ہوا۔ اسلامی دنیا میں یہ اعزاز ایران کے بعد صرف پاکستان کو ملا ہے۔ ہمارے مشرقی پڑوسی ملک میں ابھی تک یہ اعزاز کسی کو نہیں مل سکا۔ علامہ صاحب کی تمام عمر عشق کتاب اور فروغ علم میں گزری۔ اس بات کا ثبوت ان کی وسیع ذاتی لائبریری ہے، جہاں ہزارہا کتابیں موجود ہیں۔ ان کی اپنی 20 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں قرآن پاک کا اسپرانتو ترجمہ، اسپرانتو اردو لغت، اسپرانتو اردو ریڈر، اسپرانتو میں اسلامی مضامین، اسپرانتو زبان میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسپرانتو میں خطبہ حجۃ الوداع کا ترجمہ، انقلابی معاشیات، با محاورہ آسان اور بیسک انگلش میں پہلے پارہ قرآن پاک کا ترجمہ، احباب نامہ، ملنگ نامہ اور دیگر کئی کتب شامل ہیں۔ ان کی کئی کتب ابھی غیر مطبوع ہیں، جن پر ان کے لائق شاگرد امجد بٹ صاحب کام کر رہے ہیں۔ حال ہی میں امجد بٹ صاحب نے علامہ موصوف کی حیات و خدمات کے حوالے سے ایک کتاب علامہ مضطرب عباسی ایک نادرائے روزگار عالم مرتب کی ہے۔ یہ کتاب آواز پبلیکیشنز، اقبال مارکیٹ، اقبال روڈ، کمیٹی چوک، راولپنڈی نے شائع کی ہے۔ علامہ صاحب کے حوالے سے جناب امجد بٹ لکھتے ہیں کہ مضطر صاحب کے ساتھ 27 سالہ رفاقت میں لاتعداد واقعات ایسے ہیں جو ان کو ایک مافوق الفطرت شخصیت کا روپ دے دیتے ہیں۔ اس قدر صلاحیتوں اور خوبیوں کے باوجود وہ عاجزی کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے۔ محرم ایسے کہ لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں اور آئلی معاملات ان کی مشاورت سے طے کرتے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ مشورے کو امانت سمجھتے اور عملی طور پر اس پر کاربند رہتے۔ کئی جذباتی اور رومانوی نوجوانوں کا قبلہ درست کرنے کا فریضہ انجام دیا تھا۔ ان کی ساری زندگی قناعت، درویشی اور سادگی کی مثال بنی رہی، وگرنہ اپنے علم اور تعلقات کی بنا پر ان کے لیے مالدار بننا بہت آسان تھا، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے دوستوں کو علم اور دشمنوں کو مال کی دولت سے نوازتا ہے۔ امجد بٹ صاحب کے مطابق علامہ موصوف 19 زبانوں میں تحریر کی صلاحیت رکھتے تھے، جن میں عربی، عبرانی، انگریزی، اسپرانتو، فارسی، جرمن، چینی، روسی، پنجابی، ہندی، اردو، ہسپانوی، سواحلی، ترکی، سندھی، پشتو اور بلوچی وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ وہ ان زبانوں کے مشترک الفاظ کی لغت تیار کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ علامہ صاحب منفرد لہجے کے شاعر بھی تھے۔ ان کے کلام میں فکر و فلسفہ، طبقاتی احساس اور تقدس انسانی کے عناصر نمایاں ہیں۔ اگرچہ وہ کبھی کبھار مشاعروں میں شرکت کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنا کلام کتابی شکل میں شائع نہیں کیا۔ صحافی ریاست علی خاطر علامہ صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں، علامہ مضطر عباسی خشک فلسفی اور پھیکے دانشور نہیں تھے۔ آپ کی طبیعت میں ظرافت کا عنصر پختگی کی سطح پر تھا۔ جب کبھی کسی دوست یار سے ملتے تو مسکرا کر کوئی ظرافت کی بات کرتے۔ پریشان سے پریشان آدمی انہیں ملتے ہی حشاش بشاش ہو جاتا۔ ان کی گفتگو زخموں کا مرہم بنتی اور لوگوں کو مایوسی سے نکلنے کا راستہ دکھاتی۔ آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی اور ہمیشہ دوسروں کے غم میں آنسو بہائے۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں میں بیٹھے اور ان کے دکھوں میں شریک ہونے کو عبادت پر ترجیح دیتے تھے۔
انہیں مزدور سے پیار تھا۔ مزدوروں کے حقوق کی جد و جہد میں وقت کے جائز اسٹیج استعمال کرتے اور مزدور رہنماؤں کی رہنمائی کرتے تھے۔ انہیں سرمایہ داری سے نفرت تھی، سرمایہ پرستی کو کفر قرار دیتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی انسان دوستی اور مساوات کی بات کی۔ انسان دوستی اور فلاح انسانیت کی تڑپ ان کے قول و فعل سے نمایاں تھی۔ اس سلسلے میں پروفیسر اسلم کھوکھر صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ علامہ صاحب اپنے قیام دہلی کے دوران کسی اسکول میں پڑھا رہے تھے کہ وہاں ایک خاکروب کو شادی کے لیے چھٹی چاہیے تھی۔ ہیڈ ماسٹر اس لیے چھٹی نہیں دے رہا تھا کہ اسکول کی صفائی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری علامہ صاحب نے اپنے سر لی اور ہیڈ ماسٹر نے خاکروب کو 2 دن کی چھٹی دے دی۔ اس دوران علامہ صاحب دن کو پڑھاتے اور رات کو سارے اسکول میں جھاڑو دیتے اور غرقیاں صاف کرتے رہے۔ اللہ اللہ، کیسے عظیم لوگ تھے۔ علامہ صاحب نے 26 فروری 2004 کو 73 برس کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اسی سال جب جولائی 2004 میں اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا تو علامہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اسے ہم اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جس کے سوگ میں دنیا بھر نے 1 منٹ خاموشی اختیار کی، اسے اپنے ملک میں جاننے والے لوگوں کی تعداد بہت محدود ہے۔ امجد بٹ صاحب اپنے استاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان اور غیر ممالک کے علماء و دانشور ان کی ہمہ جہت عالمانہ صلاحیتوں اور درویشانہ زندگی کے معترف ہیں۔ ایسا شخص جس نے کسی کا حق نہ چھینا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو اور صرف رزق حلال کھایا ہو، وہ شخص جس نے ولی نہ ہوتے ہوئے ولیوں جیسی زندگی گزاری ہو اور نبیوں کے راستے کو اپنایا ہو، عملی طور پر دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا، بے روزگاروں کے لیے نوکریوں کا بندوبست کرنے والا، اپنے ذاتی مراسم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا، اسلام کو صرف نماز روزے کا مذہب نہیں بلکہ معاملات کو عملی دین سمجھنے والا اور اپنے والد سے درویشی اور وراثت میں لینے والا آج ہم میں نہیں۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ہمارا چینل آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔